میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہگاروں کو کمرے میں چھپایا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلا معجزہ عصا عطا کیا، دوسرا معجزہ اس یدک فی جیبک، اے کلیم یہ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈالے، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے تیرا ہاتھ چمکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈالا، ہاتھ نکالا، چمک رہا تھا، آسمان کے چاند میں اتنی چمک نہیں تھی ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے کلیم کے ہاتھ میں نور تھا۔ وہاں سے چلے مدین کی طرف۔ مدین میں کنویں کے پاس لوگ پانی بھر رہے تھے، دو شیزائیں شہزادیاں جو شعیب علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام صفورہ ہے۔ جب انہوں نے پانی بھر لیا موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اور وہ جانے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کریم بھوکا ہوں پیاسا ہوں، کھلاتا بھی تو ہے پلاتا بھی تو ہے، مولا میرے نصیب کا رزق عطا کر دے تاکہ میں کچھ کھا لوں، تیری حمد و ثنا بھی کرتا رہوں۔ بیٹیوں نے سن لیا تھا، گھر گئیں اور اپنے والد کو سارا قصہ بتا دیا۔ والد نے جب یہ ساری بات سنی تو اپنی بیٹی سے کہا، ایسے کرو کہ اسے بلا لاؤ، اور دل دل میں شعیب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نوجوان تیری خدمت تیرے بڑھاپے میں کرے گا، شاید کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ حضرات گرامی، میرے پاس وہ لفظ نہیں جن لفظوں کو میں بیان کروں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے کنویں کے پاس سے اپنے گھر لے جانے کے لیے آئیں تو ان کے چلنے کا انداز کیا تھا، ان کی حیا کا انداز کیا تھا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ کا قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے، تقریر شروع کر دیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فجاءتہ احداہما، پس ان میں سے ایک آئی حضرت سیدہ صفورہ، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کا پیکر بن کر تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے لبوں پر، اور سر جھکا کر شرم و حیا کا پیکر بن کر آئیں۔ ہر نبی نے اپنی بیٹی کو شرم و حیا کا درس دیا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا کے ساتھ پردے کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ بیٹی نبی کی ہے، تربیت نبی کی ہے، میں جملہ کہہ کر چلا جاؤں گا، نمک حرام نہیں، اپنا نمک حلال کروں گا جو نمک معبود کے در سے کھایا ہے۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی حیا کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور ایک محبوب کریم کی بیٹی سیدہ
طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب میدان محشر میں تشریف لائیں گی، حشر میں اعلان ہوگا اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، پلے صراط سے محبوب کریم کی صاحبزادی گزر کے جنت میں اپنی کنیزوں کو لے کر جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شرم و حیا کے ساتھ نہیں، قالت آ کر کہنے لگے ان ابی یدعوکا، اے موسیٰ چلیں تجھے میرے ابا جی نے یاد کیا گئے، بولتے چلو بولتے چلو، لیجزیکا تاکہ تمہیں انعام دیں، اجر ما سقیت لنا اس نیکی پر انعام دیں جو تم نے ہمیں پانی پلا کر کی۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے، آگے آگے سیدہ صفورہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام چندی قدم آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا اے نیک خاتون آپ آگے نہ چلیں، کہیں میری نگاہ آپ پر نہ پڑ جائے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو دیکھ کر چلتے گئے، اوپر دیکھتے ہی نہیں۔ یہ نبیوں کا انداز ہے، اللہ کے پیاروں کا انداز ہے۔ اللہ کے حبیب میرے تمہارے نبی جب تشریف لاتے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی، اور جب کوئی چڑھائی سے نیچے کی طرف آتا گئے اس کی نگاہیں آس پاس نہیں ہوتی بلکہ نیچے ہوتی ہیں، چڑھائی سے اترنے والے کی آنکھیں نیچے رہتی ہیں۔ محبوب کریم زمین پر چلتے گئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوب کریم کی آنکھیں ایسی جھکی ہوئی جیسے کوئی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو۔ قربان جائیں، شرم و حیا کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے حبیب ہیں، آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آنکھوں کی بھی حفاظت کا درس اللہ کے حبیب دے رہے گئے، ایمان کی حفاظت کا درس اللہ کے حبیب دے رہے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بی بی صفورہ آپ پیچھے چلیں میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے سے راستہ بتاتے جائیں، کلیم چلتا جائے گا، اللہ کا کلیم چلتا جائے گا۔ پہنچ گئے در شعیب پر، حضرت شعیب علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نے ملاقات کی، سارا قصہ مصر سے، قبطی کی ہلاکت سے، سفر مین کے کنویں تک، کنویں سے شعیب علیہ السلام کے گھر تک کا سارا قصہ اللہ کے کلیم نے سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں قال لا تخف، اے کلیم خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ اللہ تجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ شعیب علیہ السلام بزرگ تھے، بزرگی تھی، جسم میں طاقت بھی نہ تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہو گئی، تو اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے تھے کوئی ایسا مزدور تلاش کریں جو ہماری خدمت کرے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک بیٹی نے عرض کی یا ابتی، اے میرے ابا جان، استاجرہ، اگر تمہیں نوکر رکھنا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو مزدوری بھی اچھی کرے، خدمت بھی اچھی کرے، طاقت والا ہو، امانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ قالت عرض کرنے لگی ابا جان اگر تمہیں نوکر کی ضرورت ہے، خدمتگار کی ضرورت ہے، ہم نے اس نوجوان کو کنویں کے بعد دیکھا، خدمت کی طاقت اتنی ہے، کتنے بندہ وزن اٹھایا تھا جناب؟ ہاں 10 بندے پتھر اٹھا کر رکھتے ہیں، ایک
کلیم اٹھا کر ہٹا دیتا گئے۔ طاقت کا یہ عالم ہے اور امانت کا یہ عالم ہے۔ خدا آگے آگے چل دیے، مجھے پیچھے چلا دیا، آپ اسی کو رکھیں۔ لو جی شعیب علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، قال انی اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتینی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تو نکاح کر لے۔ کہتے ہیں جی ہم بیٹی والے، ہم کیسے رشتہ بھیجیں؟ حضرات گرامی، اگر سامنے والا امانت دار ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، نیک ہے، متقی ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، تو نکاح کا پیغام بھیجنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام خود نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ان کی حقا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ۔ سنو سنو، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ اس کا حق مہر اور کچھ نہیں، 8 سال۔ کتنے؟ اچھا بولو، کتنے؟ 8 سال تم ہماری خدمت کرو گے، ہماری بکریاں چراؤ گے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں؟ ان کا حق مہر ہوگا 8 سال، تم نے ہماری بکریاں چرانی ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، میری طرف سے 8 سال ہیں، اور اگر تم چاہو تو 10 سال پورے کر لو۔ میری طرف سے 8 سال ہیں، اگر تم چاہو 2 سال اور بڑھا دو۔ ساس کہتی ہے میری بہو تو سارا سامان اپنی ماں کو دے آتی ہے، میرا بیٹا کچھ نہیں کہتا، زیور اپنے باپ کو دے دیے، گھر کا کھانا بنتا ہے تو اپنی ماں کو بھجواتی ہے۔ شعیب علیہ السلام بیٹی کے باپ ہیں، کیا مانگ رگے گئے؟ فرمایا 8 سال ہماری بکریاں چراؤ گے، اور اگر 2 سال اوپر لگا دو، 10 سال پورے کر دو۔ 8 میری طرف سے واجب، 2 تمہاری طرف سے مستحب۔ اور پھر مسکرا کر فرماتے ہیں وما اریدو ان اشق علیک، اور میں کون سا تم پر مشقت ڈال رہا ہوں؟ 8 بول کر، میں 8 کہہ کر اور 2 تمہاری طرف سے لگا کر تمہیں کوئی مشقت میں نہیں ڈال رہا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے 8 میری طرف سے، 2 تمہاری طرف سے، 10 سال بکریاں چرائیں، میرے تمہارے درمیان میں معاہدہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب کی بکریاں چرا رگے گئے۔ میں جملہ بولنے لگا ہوں رحمانیہ والوں۔ ہاں شعیب علیہ السلام کی بکریاں موسیٰ چرا رگے گئے، جن کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے ہیں اسے شعیب کہتے ہیں، اور جن کی بکریاں محبوب کبریا چرا رہے ہیں کائنات کے لوگ اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھی؟ سنا کبھی؟ یہ بھی نقشبندی بتائے گا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، زندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مزار میں تو ڈی ایس پی کی قبر پہ بھی لوگ چادر چڑھاتا ہے، ایس پی کی قبر پہ بھی لوگ چادر چڑھاتا ہے، وزیر اعظم ہو اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہو ان کی بھی مزاریں بنتی ہیں، مگر اندر جنت کا باغ انہی کی قبریں بنائی جاتی ہیں جو منبر و مصلی پہ حق کو بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، رب کائنات نے حسین و جمیل بیٹا عطا کیا۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس مکمل کیے۔ 10 برس مکمل کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی اب مجھے اجازت دیں، 10 سال گزر گئے، میں اپنی ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ عمران سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی ہارون کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہن امی کلثوم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے والد والدہ بہن بھائی مصر میں موسیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے حصے کی بکریاں بھی دے دی جائیں، میری زوجہ میرے حوالے کر دی جائے، میرا بچہ مجھے دے دیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک دعا کرتے گئے، ایک دعا کرتے گئے۔ میں بھی کم فہم ہوں، میں نے سمجھا 4 جمعے میں تاریخ موسیٰ بیان ہوگا۔ قرآن میں جہاں جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، خدا کی قسم ہے 15 دن بھی ریگولر بیان ہو تو تاریخ موسیٰ بیان نہیں ہو سکتی۔ تم ہم سے کہتے ہو کیوں شان رسول، کیوں شان رسول؟ سنو، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، خیال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئی، 1000 کام لیا میں نے، خوش بیانی سے 15 نہیں 30 جمعے گزر جائیں، شان موسیٰ نہیں ختم ہوتی، پوری زندگی گزر جائیں، ایک مصطفیٰ کی زلفوں کا حسن بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وَالضُّحَىٰ مُکڑا وَاللَّيْلِ زُلْفِ مَا سَاخْدَا کاجل پایا ہے، وَالضُّحَىٰ مُکڑا وَاللَّيْلِ زُلْفِ ماں ساغدہ کاجل پایا ہے، عرشی فرشی کہندے نے کیا رب نے یار بنایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں دعا کرتا ہوں، کون سی دعا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سونے ربا کریم پروردگار، آج موسیٰ اپنے گھر جانے لگا، داماد کے لیے اس کے ساس سسر روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، جتنی اپنی ماں باپ کی عزت ہوتی ہے ساس سسر کی بھی اتنی عزت ہوتی ہے، یہ تو اچھے داماد کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ بہو کے لیے اس کے ماں باپ جتنے اہم ہیں اسی طرح ساس سسر بھی اہم ہیں، یہ تو اسی کو پتہ چلتا ہے جو نیک سیرت اور نیک صورت بہو ہوا کرتی ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ بن کر زندگی گزارتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کی سونے ربا
آج موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے پاس چلنے لگے، تو میری دعا کو قبول فرما، مجھے ہمت طاقت بھی عطا فرما تاکہ میں اپنا کام بھی کر سکوں، اور مجھے آنکھوں کا نور بھی عطا فرما۔ دعا کرنے والے حضرت شعیب ہیں، آمین کرنے والے اللہ کے کلیم ہیں۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، آمین کہی، طاقت بھی مل گئی، آنکھوں کا نور بھی مل گیا۔ او شعیب کی دعا کا اتنا اثر ہے تو مصطفیٰ کے حشر میں ایک سجدے کا کتنا اثر ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سنجیدہ لوگوں کو معافی ہے۔ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، بے شک وہ نہ مسکرائیں نہ بولیں، زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد نہ جنبت، زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ سنجیدہ لوگوں کو معافی ہے، خشک لوگوں کو معافی ہے، اور جن کی کھیتی دل کی ایمان سے بھری ہے اسے کہنا نہیں پڑا، وہ خود کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا، مدین سے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ نَارًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کے مقام پر پہنچے، پہاڑی کے دامن میں آپ نے آگ کے شعلے دیکھے، اپنے گھر والوں سے فرمایا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اپنی بیوی سے کہا، رات کی تاریکی تھی، سفر سامنے عیاں نہیں ہو رہا، رات کی تاریکی میں اپنی زوجہ کو ایک مقام پر بٹھا دیا، بچہ گو میں دے دیا، فرمایا میں اس پہاڑی کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں انی آنست نارا، وہاں پر آگ جل رہی ہے۔ دو باتیں ہوگی، دو باتیں، کتنی؟ دو باتیں ہوں گی، لعلی آتیکم منہا بخبر، آگ جل رہی ہے تو یقیناً لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سردی کی رات ہے، حضرت سارہ بھی سردی سے تھتر گئی ہوں گی، اور وہ لوگ بھی آگ سے جسم تپانے کے لیے آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے ہوں گے۔ حضرات گرامی فرمانے لگے وہ آگ کے پاس بیٹھے ہوں گے تو میں راستے کی خبر لے کر آؤں گا، اگر نہ ہوئے او جذوۃ من النار لعلکم تستلون، چندہ دیجئے۔ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ مسجد کا اعلان ہے۔ چندہ بھی دیجئے، شوق و ذوق کے ساتھ دیجئے، اور محبتوں کا اظہار کر کے کہہ دیں ذرا اللہ سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، تا دم قیامت رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہاں بیٹھے لوگوں کو خبر ہوگی، راستہ پتہ چل جائے گا، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا، آگ جلا کر اسے تاپ کر اپنی سردی کو جسم کی دور کریں گے۔ حضرات گرامی فلما اتاہا نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، وہاں ایک کنواں گئے، کنویں کے اندر ایک درخت ہے، آگ لگی ہوئی۔ جب آگ جلتی ہے تو پتے جلتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں نہیں جل رہے تھے حاجی صاحب، یہاں نہیں جل رہے تھے حاجی جعفر سمرو صاحب، وہاں آگ نہیں جل رہی تھی، جل رہی تھی، دکھ کچھ اور رہی تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ وہاں آگ جل رہی ہے، مگر جتنی تیز آگ جلتی ہے اتنے ہی پتے سرسبز اور شاداب ہو رہے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے قریب ہوتے گئے، درخت چلنے لگ جاتا گئے۔
او درخت انسانوں کی طرح آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے۔ موسیٰ رک جائیں، درخت بھی رک جائے، موسیٰ واپس ہوں، درخت موسیٰ کے پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، مولا واہ واہ تیری شان ہے، تیری شان ہے کہ میں درخت کے قریب جاتا ہوں، درخت بھاگتا گئے، جب میں واپس آتا ہوں درخت میرے پیچھے آتا گئے۔ سنو سنو، کہتے گئے نبیوں کا ذکر بھلا کیوں کر رہے گو؟ اور تیسرا جمعہ ہو گیا، ہم رحمانیہ مسجد میں آتے ہیں، منبر پر نقش بندی شان موسیٰ، شان موسیٰ، شان انبیاء بیان کر رہا گئے، اور کوئی روزے کا بیان کرو، اور کوئی حج کا بیان کرو۔ میں نے کہا حوصلہ کر، میں نے تو کچھ نہیں کیا، سورہ مریم اٹھا، سورہ آل عمران اٹھا، سورہ طٰہٰ اٹھا، سورہ انبیاء اٹھا، سورہ قصص اٹھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم سے بڑھ کر پاک پروردگار انبیاء کا ذکر اپنے قرآن میں کر رہا ہے، اور ہم انبیاء کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں او اہل حدیث کے لوگوں، اہل حدیث بھی ہم ہیں، اہل اللہ بھی ہم ہیں، حدیث والے بھی ہم ہیں، اللہ والے بھی ہم ہیں۔ ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، ہم ہر چیز کو بیان کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، ایمانداری کرتے ہیں، نا انصافی نہیں کرتے، عدل و انصاف کرتے ہیں۔ دوست عدلو جب اس کے قریب پہنچے اور یہ حالت دیکھی، اب اللہ قرآن میں بیان کر رہا۔ دیکھتا ہوں کون نعرہ لگتا ہے۔ جوانی ہے نا، جوانی، جوانی میں انسان کا علم بولتا ہے، اور بڑھاپے میں خلیل کا ایمان بولتا ہے، اور میرے بڑھاپے میں جو ہے انشاءاللہ ایمان لا کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب ہوئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلما نودیا، درخت سے آواز آئی، وہ کون سی جگہ پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے میدان الایمنی، دائیں طرف میں، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والی جگہ پر جہاں موسیٰ کھڑے ہیں۔ سنو، برکت والی جگہ ہے جہاں موسیٰ کھڑا ہے، مسجد نبوی کی وہ برکت والی جگہ ہے جہاں 5 وقت اللہ کے رسول غلاموں کو نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ منبر برکت والی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر صحابہ کو جنت کی بشارت عطا کی ہیں، اور مسجد نبوی کا وہ مقام برکت والا ہے جہاں رسول اللہ آرام کر کے اپنی امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، درخت کی جانب سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ وہ جو درخت میں آگ جل رہی تھی وہ آگ نہ تھی، اللہ کا نور تھا، اللہ کا نور تھا، فرش سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، مولا حکم انا انی انا ربکا۔ اب سورہ طٰہٰ کی سیر کرو، یہ سب قرآن حدیث و بیان ہی نہیں کی ہے، قرآن میں دکھاؤ، ہم قرآن میں دکھا رہے ہیں۔ انی انا ربکا
میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں، یہ وہ مقام ہے، انک بواد المقدس طویٰ، اس جنگل کا وہ پاک مقام ہے جس پر تو تنہا نہیں آیا، تجھ سے پہلے بھی اس مقام پر تیرے رب کے نبی آئے ہیں، اللہ نے انعام کیا ہے، یہاں رب کائنات تجھے اعلان نبوت کا اجازت عطا کر رہا ہے، مجدہ سنا رہا ہے، یہ پاک مقام ہے، یہ پاک مقام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے، ہم نے نبی بنا کر آج تمہیں اعلان کی اجازت بھی عطا کر دی ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو ہم کہیں نا خوب سن کے لوگوں کو بتانا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں مگر انا، میں ہوں، فاعبدنی، آپ میری عبادت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، میری نماز پڑھے، لِذِكْرِي، مجھے یاد کرے۔ رب کائنات نے فرمایا کلیم، ہم تمہیں 9 نشانیاں عطا فرمائیں گے، 2 ابھی کے ابھی دیں گے، 7 بعد میں دیں گے، ان 2 میں سے پہلی موسیٰ ڈنڈا دیں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا یہ کوئی ابھی کا نہیں تھا، کبھی کا تھا۔ فرش زمین پر دنیا جب بنی پہلا درخت جو زمین پر لگا اس درخت کی لکڑی کا یہ ڈنڈا تھا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، یا اس درخت کا جو باغ لگا اور اس سے جتنے درخت لگے اس درخت کی قسم سے یہ ڈنڈا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، کھڑے ہیں طور کے پاس، اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی صاحب آپ کے سامنے کیا پڑا ہے؟ رومال ہے، آپ کے سامنے موبائل پڑا ہے، اگر میں پوچھوں آپ کے سامنے کیا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں، او میں تو دیکھ رہا ہوں کہ رومال ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں موبائل ہے، مگر پھر بھی میں نے پوچھا، ماسٹر پوچھتا ہے بتاؤ پاکستان کس نے بنایا؟ بچے کہتے ہیں قائد اعظم نے، کیا ماسٹر کو پتہ نہیں تھا؟ ماں باپ بچوں کو موبائل سے کھیلتا دیکھتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کس سے کھیل رہے ہو؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے مگر پوچھ کر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، دیکھ تو رب بھی رہا ہے مگر پوچھ رہا ہے کلیم سونیا بتا تیرے جسم مقدس سے جو لگا ہوا یہ ہاتھ میں ہے کیا؟ کیونکہ آگے راز کھولنے ہیں نا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ رب کو پتہ ہے کیا ہے، مگر رب بات کر رہا ہے نا تو بات بڑھانے لگے، بات بڑھانے لگے، قال ہی عصایا، یہ ڈنڈا ہے میرا۔ مولا یہاں بات ختم ہو گئی کہ ڈنڈا ہے، رب نے یہ نہیں پوچھا اس سے کیا کرتا، مولا یہ ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں جب تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیک لگا دیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا لَغَنَمِي، جب جانور چراتا ہوں تو اس کے بھی کام آتے ہیں، وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور بھی بڑے فائدے والا ہے، ڈنڈا بھی فائدہ دیتا، جب سخت لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہونا تو خطیب کے بعد ڈنڈا بھی ہونا چاہیے، جو ادھر ادھر ہو اور ذرا سوئے تو اس کو سر پہ مارنا چاہیے، ہم رات جا کے مطالعہ کریں تم نیندیں کرو، تم یہاں نیندیں کرو ہم مطالعہ کریں، یہ ناانصافی، نامنظور نامنظور، جس طرح بجٹ کا بل نامنظور نامنظور۔ حضرات گرامی رب کائنات نے فرمایا اس سے اور بھی فائدے ہیں، فرمایا اے موسیٰ اپنا
عصا ڈالیں، قال القیھا یا موسیٰ، اپنا عصا ڈالیں، القاھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، کہ وہ جب عصا ڈال دیا گیا وہ ایک اژدہا بن گیا۔ قال خذھا ولا تخف، آؤ پھر سورہ قصص کی طرف، بولو 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 بولو، ان القی عصاک، اے موسیٰ عصا ڈالیں، رب کی نشانی ہے، رب پہلے سے تجربہ کروا رہا ہے۔ ٹائم بھی ختم ہونے جا رہا ہے، کیسے بیان ہوں گے 4 جمعے میں، یہ 15 جمعے کا خطاب ہے، چلو 4 جمعے اس کو مکائیں گے، پھر زندگی رہی تو اس کو بیان کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، عصا ڈالیں، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، اور جب عصا ڈالا گیا وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ خود ڈنڈا چھوڑ کر دوڑ پڑے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب دوڑنے لگے رب نے پکارا، یا موسیٰ اقبل، کہاں جاتے ہیں، سامنے آئیں، ولا تخف، خوف نہ کریں، انکا من الآمنین، یہ سانپ بن کر لوگوں کو ڈرائے گا مگر تیرے لیے تو امن والے رب نے امن ہی رکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک معجزہ عطا کیا، کیوں عطا کیا، تجربہ کیوں پہلے کروایا؟ سنو سنو رحمانیہ مسجد والوں، غیور مسلمانوں، شوق و ذوق کے ساتھ خطاب سننے والوں، رب کائنات نے پہلے تجربہ کروا دیا کہ جس طرح اللہ تمہیں فرعون کے پاس بھیجے گا، وہاں ان کے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے، آپ اپنا عصا پھینک دیں، یہ اژدہا بن جائے گا۔ اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ ڈرنا نہیں، تمہیں امن ہے۔ اگر پہلے نہ بتائے تو جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے عصا رکھتے وہ اژدہا بنتا، وہ بھی دوڑ لگاتے، موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جاتے۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام پہلے بتا دیا اس طرح معاملہ ہوگا، آپ نے ڈرنا نہیں۔ کیسے لے جاؤں مدینے میں؟ کوئی ساتھ چلنے والا ہو تو لے کر جاؤں نا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب نے کلیم کو تسلی دی، ڈرنا نہیں ہے ان کے لیے، پہلی مرتبہ ہوگا، تیرے لیے دوسری مرتبہ ہوگا۔ آئیے، رب کائنات نے معراج کی رات محبوب کریم کو لا مقام میں بلایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جہنم کے ہر گوشے دکھا دیے، جہنم کے ہر معاملات دکھا دیے، پہلے تجربہ کروا دیا۔ اے محبوبہ، حشر کے میدان میں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ساری امت کہے گی اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، مگر محبوب تو نے تو یہ سب دیکھا ہوگا نا، تو یہ نہ کہنا کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ تو کہنا انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا، قیامت کی تپتی زمین دیکھ کر، سوانے پر سورج دیکھ کر لوگ کانپ رہے ہوں گے، مگر تجھے رب نے پہلے منظر دکھا دیا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تو سجدے میں ہوگا۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہگاروں کو
چھپایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلا معجزہ عصا عطا کیا. دوسرا معجزہ اس یدک فی جیبک، اے کلیم یہ اپنا دایاں ہاتھ میں ڈالے، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے تیرا ہاتھ چمکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈالا، ہاتھ نکالا، چمک رہا تھا. آسمان کے چاند میں اتنی چمک نہیں تھی. ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے کلیم کے ہاتھ میں نور تھا. حضرات گرامی، مولا بھی یہ نور جائے کیسے؟ فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّعْبِ، پھر بغل میں رکھ تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا. یہ معجزہ بھی دیا. حضرات گرامی، چمکتا ہاتھ لے کر کلیم واپس رہا ہے. نیک بیوی انتظار کر رہی ہے، اور نیک بیویوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب تک شوہر گھر میں نہیں آتا بیوی کھانا نہیں کھاتی، جب تک شوہر گھر میں نہیں آتا بیوی کو نیند نہیں آتی. وفادار بیویوں کا یہی مزاج ہے. حضرات گرامی، بیوی وہی انتظار کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ کیا ہوا؟ کہا لینے تو نار گیا تھا، اللہ نے نور عطا کر دیا ہے. اعلان نبوت کی مجھے اجازت عطا فرما دی ہے. یہ ہاتھ ہے کلیم کا. چلو مدینے میں تقریر ختم، ذرا بولو سبحان اللہ. اگر میں آؤ گے، یہی موضوع ہے. آؤ گے نا؟ جاؤ گے تو نہیں؟ آؤ گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکے. مسجد نبوی ہے، رات کی تاریکی ہے، صحابہ کرام صفا کی مجلس میں بیٹھے ہیں. مجلس برخاست ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی. دو صحابی آپس میں باتیں کرنے لگے. اندھیرا گئے، رات کی تاریکی ہے، محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سونے اندھیرا گئے. وفادار امتی اب چپ نہیں بیٹھے گا، اب چپ نہیں بیٹھے گا. باپ کی عزت، ماں کی عزت، رشتہ داروں کی عزت کے لیے ہم بولتے ہیں. یہاں رسول اللہ کی شان کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت کی ٹہنی لے آؤ. درخت کی ٹہنی لائی گئی. محبوب کریم نے نور نبوت والے ہاتھوں سے جب ٹہنی کو پکڑا، لالٹین کی طرح روشن ہو گئی. اور لکڑی روشن ہو گئی، لکڑی روشن ہو گئی، لکڑی روشن ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ راستہ تلاش کرو. دونوں صحابہ لالٹین، لالٹین، لکڑی جو لالٹین، لکڑی کبھی لالٹین نہیں بنی، لالٹین کبھی لکڑی نہیں بنی. لیکن نبی کی نظروں میں جو آ جائے، نبی جس پر نگاہ کر دے، لالٹین لکڑی بنتی ہے، لکڑی لالٹین بنتی ہے. دونوں چلتے رہے، سفر کرتے رہے. ایک مقام ایسا آیا، دائیں طرف ایک نے جانا گئے، بائیں طرف ایک نے جانا گئے. اوے تم نقشبندی کیوں ہو؟ اوے تم چشتی کیوں ہو؟ اوے تم قادری کیوں ہو؟ اوے تم سہروردی کیوں ہو؟ رہنما ایک محمد ہے، امیر ایک محمد ہے. میں نے کہا حضور کا نور ختم نہیں ہوتا، تقسیم ہوتا گئے، نسل در نسل، سلسلہ در سلسلہ. اس فرش زمین پر آج کی تاریخ میں جس ولی کامل کے ہاتھ میں کڑیاں ملاتے چلے جائیں تو یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں، رسول اللہ کے در پہ جا رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. سوچا بھی یہ لالٹین کون لے کر جائے گا؟ اندھیرے میں کون جائے گا؟ اور دوسرے نے کہا یار کیا سوچتے ہو، یہ کوئی نور ختم ہونے والا تو نہیں، آؤ ایک اور طریقہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک اور درخت کی ٹہنی توڑی، اس ٹہنی سے ملائی. یہ تو منور تھی، اس سے لگنے والی بھی منور ہو گئی. مانا عبد القادر جیلانی کے پاس اگر علی بن حیتی بیٹھتا ہے تو آپ کے مجمع میں کئی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتا ہے. نیکوں کے پاس بیٹھنے سے نیکوں کا رنگ لگتا ہے.
پھر کبھی وہ نظام الدین اولیاء بنتا ہے، کبھی امیر خسرو بنتا ہے، کبھی احمد رضا بنتا ہے۔ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کے پاس نبی کا نور تقسیم ہو کر آتا ہے، نور کا فیضان آتا ہے، وہ اس مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو اجالا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کر سب سے اولا و اعلیٰ، نبی سب سے بالا و اعلیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔